السلام علیکم دوستو. بعض اوقات ایسے عجیب و غریب واقعات سننے میں آتے ہیں کہ دل و دماغ اس پر یقین نہیں کر پاتا. ایسی ایک کہانی آج ہم آپ کو سناتے ہیں جو مائرہ اور اس کی فیملی کی ہے. مائرہ ایک رائٹر تھی. اس کو بچپن سے ہی کہانیاں پڑھنے اور لکھنے کا بہت شوق تھا. وہ ایک بہت اچھی لکھاری کے طور پر جانی جاتی تھی. آج کل وہ سسپینس اور ہارر کنٹینٹ پر کہانیاں لکھ رہی تھی اور اس کو بہت اچھا رسپانس مل رہا تھا. ابھی ایک مسئلہ درپیش تھا. جس گھر میں وہ رہائش پذیر تھے، یہ گھر ان کے ابا کو دادا کی طرف سے ملا تھا اور بہت پرانی طرز کا بنا ہوا تھا. سیوریج اور لیکیج کے کافی مسائل تھے. اماں کا کہنا تھا کہ ہمیں گھر کو دوبارہ تعمیر کرانا چاہیے. مسئلہ یہ نہیں تھا، گھر تعمیر تو ہو ہی جاتا، لیکن گھر کو نئے سرے سے بنانے میں 5 سے 6 ماہ تو لگ ہی جانے تھے. اس دوران رہائش کہاں اختیار کی جائے، یہ بات مسئلہ بن رہی تھی. یہ لوگ اپنے علاقے سے باہر جانا نہیں چاہ رہے تھے. اسی میں وقت نکلا جا رہا تھا. پھر مجبوراً ان کو اپنے علاقے سے کافی دور ایک مکان کرائے پر مل گیا اور ابا نے فوراً اس گھر کو کرائے پر لے لیا. ٹھیکیدار نے 6 ماہ میں مکمل تعمیر کر دینے کا کہا تھا، لیکن پھر بھی ابا نے سال بھر کا کانٹریکٹ کر لیا. کچھ اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے. 13 اکتوبر گھر کا سارا سامان سمیٹ کر یہ لوگ وہاں شفٹ کر گئے. گھر صرف اماں اور ابا ہی دیکھ کر آئے تھے. جب مائرہ نے اس گھر کو دیکھا تو بظاہر مائرہ کو وہ گھر اپنے گھر سے بھی خستہ لگا، لیکن یہ گھر اندر سے اچھا بنا ہوا تھا. چھوٹا سا صحن اور 5 کمروں پہ مشتمل یہ گھر، ہر کمرے کا دروازہ لاؤنج میں کھلتا تھا. بس یہاں 2 واش روم صحن میں بنے ہوئے تھے، اٹیچ باتھ نہیں تھے. پرانی طرز پر جیسے واش روم اور غسل خانہ الگ الگ ہوتا تھا. یہ عارضی رہائش تھی، لیکن گھر بہتر تھا. 21 سالہ مائرہ، اس کی 18 سالہ بہن نائمہ، 23 سالہ بھائی ولید، 16 سالہ حارث اور 10 سالہ عمیر، یہ سب سمجھدار اور بڑے تھے. سب نے اماں کے ساتھ مل کر گھر کو سیٹ کر لیا. نائمہ اور مائرہ ایک ہی روم میں شفٹ ہو گئی، جبکہ ولید اور حارث نے الگ الگ کمرہ لے لیا. عمیر اماں اور ابا کا لاڈلا بھی تھا اور وہ ان کے ساتھ ہی سوتا تھا. ایک کمرے میں انہوں نے سارا فالتو سامان ڈال دیا، یعنی اس کو اسٹور روم بنا دیا گیا. 3 دن سے بھاگ دوڑ چل رہی تھی. آج کا پورا دن تو لمحہ بھر کی فرصت نہ مل سکی. ولید رات کا کھانا ہوٹل سے ہی لے آیا. یہاں گلی میں سب گھر اسی ٹائپ کے بنے ہوئے تھے، لیکن ہاں یہاں مارکیٹ قریب تھی. آج یہاں ان کی پہلی رات تھی. سبھی تھکے ہوئے تھے، 11 بجے ہی سو گئے. لیکن مائرہ کو اپنی کہانی لکھنی تھی. اپنی کہانی میں مائرہ نے اس گھر کا نقشہ کھینچا تھا. اس کی کہانی میں ایک لڑکا اور لڑکی تھی جو خودکشی کر لیتے ہیں. اس بات کا پتہ نہیں لگ پا رہا تھا کہ انہوں نے خودکشی کی یا ان کا قتل ہوا ہے. ایک بار اس کا قلم چلنا شروع ہوا تو دھڑا دھڑ کاغذ سیاہ ہوتے گئے. وہ بہت تھک گئی تھی. 1 بج رہا تھا. بس اس نے کاغذ قلم سمیٹ کر رکھ دیے اور سو گئی. رات کے 2:30 بجے ہوں گے. مائرہ کی آنکھ کھل گئی. اس کے کمرے میں 2 کھڑکیاں تھیں. ایک گھر کی پچھلی گلی میں کھلتی تھی، وہ گلی کپڑے پھیلانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اور ایک لاؤنج میں کھلتی تھی. مائرہ کو گلی والی کھڑکی سے تیز روشنی آ رہی تھی. ابھی پردے بھی نہیں لگے تھے. یہی وجہ اس کی آنکھ کھلنے کا سبب بنی تھی. ایسی روشنی جیسے دن نکلا ہوا ہو. اس کو لگا دن نکل آیا ہے. اتنی جلدی؟ ابھی تو وہ سوئی تھی اور ابھی آنکھ کھل گئی. نیند کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ وہ منہ تکیے میں دے کر پھر سو گئی. کچھ وقت اور آگے سرکا. مائرہ کی آنکھ پھر کھل گئی. چونکہ کھڑکی سامنے ہی تھی تو آنکھ کھلتے ہی اس کی نظر سامنے پڑ رہی تھی، اور اب کھڑکی کے اس پار اندھیرا تھا. اس بار مائرہ حیران رہ گئی. پوری طرح نیند سے بیدار ہو گئی. کیا یہ میرا وہم تھا یا میں نے خواب دیکھا تھا؟ اس نے اٹھ کر موبائل میں دیکھا. 3:30 بج رہے تھے. نائمہ بے خبر سو رہی تھی. اس کو لگا اس کی آنکھ 1 گھنٹہ پہلے کھلی ہوگی. وہ بستر سے اتری اور اچک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کو اماں کی آواز آئی، مائرہ مائرہ. مائرہ چونک کر پلٹی. اماں اس ٹائم آواز دے رہی ہے، خیر تو ہے. یہی سوچ کر وہ تیزی سے پلٹی اور کمرے سے نکل گئی. وہ اماں ابا کے کمرے میں داخل ہوئی. اماں ابا اور عمیر تو بے خبر سو رہے تھے. ان کے کمرے کی کھڑکی سے بھی باہر اندھیرا ہی دکھ رہا تھا.
مائرہ سناٹے میں آ گئی۔ اس نے بہت واضح طور پہ اماں کی آواز سنی تھی۔ وہ تھوڑا ڈر تو گئی تھی، لیکن اس وقت اماں اور ابا کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ پھر وہ ہلکے ہلکے قدموں سے باہر آ گئی۔ سارے گھر پر سناٹے کا راج تھا۔ لاؤنج میں نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی۔ اس کو واش روم جانا تھا، لیکن ان سب باتوں کے بعد اس وقت اس کے اکیلے صحن میں جانے کی ہمت نہ تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور آ کر بستر پر لیٹ گئی، لیکن بے چینی سی تھی۔ اس نے نائبہ کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اٹھ کر نہ دی۔ تنگ آ کر اس نے لائٹ آن کی اور کاغذ قلم لے کر بیٹھ گئی۔ اپنی کہانی کا سلسلہ وہیں سے جوڑ کر لکھنے لگی۔ کہانی اب اس سین میں داخل ہوئی تھی جہاں لڑکا اور لڑکی کی موت کے بارے میں لکھا تھا۔ 3 مارچ 2010 ابھی وہ لکھ ہی رہی تھی کہ مائرہ کو کب نیند کا جھونکا آیا، کب اس کی آنکھ لگی، اسے پتا ہی نہ چلا۔ پھر اچانک ہڑبڑا کر اس کی آنکھ کھلی۔ پوزیشن وہی تھی، ویسے ہی نائمہ سو رہی تھی۔ کاغذ قلم مائرہ کے سامنے ہی رکھا تھا، لیکن ایک چیز مختلف تھی۔ اب اس کو لاؤنج اور گلی میں کھلنے والی دونوں کھڑکیوں سے روشنی چھن چھن کر آتی دکھ رہی تھی۔ اس کو لگا صبح ہو گئی۔ وہ یہی سوچتی واش روم کے لیے اٹھی۔ باہر نکلی تو الگ ہی منظر تھا۔ لاؤنج میں نہ سامان ان کا تھا نہ سیٹنگ۔ وہ پریشان ہو کر اماں اماں کرتی اماں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہاں بھی کوئی پرانی طرز کا فرنیچر ڈالا ہوا تھا اور کمرہ خالی تھا۔ وہ اماں ابا عمر سب کو آوازیں دیتی بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی۔ وہ کمرہ تو خالی تھا، وہاں کچھ اسٹول اور پرانا سامان پڑا۔ یہ کیا ہے؟ وہ چپ ہو گئی۔ ایسا نقشہ تو اس نے اپنی کہانی میں کھینچا تھا۔ اب وہ پریشان ہو کر سوچ میں پڑ گئی۔ وہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کمرے میں حارث سو رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اب اس نے اس کا دروازہ کھولا۔ اس کمرے کی لائٹ خراب تھی اور یہ بالکل خالی پڑا تھا، بالکل ویسا جیسا اس نے کہانی میں لکھا تھا۔ وہ بہت گھبرا کر پلٹی اور کمرے سے باہر نکلی، لیکن باہر نکلتے ہوئے دروازے کی کنڈی سے اس کی قمیض بازو کے پاس سے اٹک کر پھٹ گئی۔ مائرہ کو ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ اپنا ہاتھ جھٹکتی آگے بڑھی۔ وہ بہت تیزی میں اب اس کے برابر والے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کہانی کے مطابق قتل یا خودکشی جو بھی تھا وہ اس کمرے میں ہوا تھا۔ اس کی نظر سامنے لگے کیلنڈر پہ پڑ گئی۔ 2010 کا کیلنڈر دیوار پر لٹکا ہوا تھا اور مارچ کا مہینہ سامنے ہی دکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ ایک پل کو سن ہو گئی، لیکن پھر آگے بڑھی۔ اس کو بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اس کمرے کو دیکھنا چاہ رہی تھی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازے کو کھولنا چاہا، لیکن دروازہ اس کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی بہت آہستگی سے ہلکا سا کھل گیا۔ مائرہ نے دروازے کی طرف سے جھانک کر دیکھا۔ سامنے ہی ایک لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور ایک آدمی اس کو پھانسی لگا رہا تھا۔ مائرہ کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ وہ چاہ کر بھی چیخ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پہ ساکت ہو گئی تھی۔ اچانک اس لڑکی نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے سیدھا دروازے کی طرف دیکھا، جیسے وہ جان گئی ہو کہ مائرہ ادھر سے چھپ کر دیکھ رہی ہے۔ اس لڑکی کی پھٹی پھٹی آنکھیں مائرہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ پوری قوت سے چیخ پڑی اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایک پل کو تو اس کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ خواب تھا کہ حقیقت۔ نائمہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا آپ ہی؟ ادھر اماں اور ابا بھی آ گئے۔ وہ پریشانی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ پانی لا کر دو مجھے، مائرہ اٹک اٹک کر بولی۔ نائمہ بھاگ کر پانی لے آئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ابا نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھا۔ لگتا ہے ہماری منو نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ ابا پیار سے مائرہ کو منو کہتے تھے۔ جو دماغ میں چلتا ہے وہی خوابوں میں آئے گا، اماں ناراضگی سے بولی۔ ابا نے دم کیا تو مائرہ کے دل کو جیسے کچھ سکون ملا۔ چلو منہ ہاتھ دھو لو، میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ نائمہ تم آ کر میری مدد کرو۔ اماں یہ کہتی باہر چلی گئی اور ابا بھی باہر نکل گئے۔ ان کو دفتر جانا تھا۔ کیا ہے آپ ہی؟ ابھی تو مجھے اور سونا تھا، نائمہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ مائرہ زیادہ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے آج تک ایسا خواب نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جن کو خواب نہیں آتے تھے، اور کبھی کوئی خواب آ بھی جائے تو صبح تک کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ لیکن آج
اس کو ایک ایک بات یاد تھی۔ کل رات اس پر بہت بھاری گزری۔ نائمہ باہر چلی گئی اور مائرہ لیٹ گئی۔ وہ بہت تھکاوٹ محسوس کر رہی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سوئی ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا ماحول ہے یا کچھ بھی ایسا ہے تو رہنا مشکل ہو جائے گا، یہی سوچتی اس کی نظر اپنے کاغذوں پر پڑی۔ اس نے ان کو بے دلی سے اٹھا کر دراز میں ڈال دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے اس کی نظر اس کمرے پہ پڑی جہاں رات کو اس نے وہ سب دیکھا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ نظر چراتی باورچی خانے کی طرف چل دی۔ اس وقت وہ اس بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اماں نے پراٹھے بنا دیے تھے، نائمہ چائے نکال چکی تھی۔ میں صرف چائے پیوں گی، یہ کہتے مائرہ نے کپ اٹھا لیا۔ ارے آپی، تمہارا آستین کیسے پھٹا؟ نائمہ مائرہ کے بازو کی طرف دیکھ کر بولی۔ مائرہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنی آستین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ پھٹا ہوا آستین بہت کچھ سمجھا رہا تھا، یعنی رات کو جو کچھ ہوا وہ سچ تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دراز کھولی اور اپنے کاغذات نکالے۔ کہانی میں ابھی اس نے خودکشی کی وجہ نہیں لکھی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مائرہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کہانی کو لکھ نہیں پائے گی۔ اب یہ بات وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی وہ کسی کو بتا سکتی تھی۔ وہ یہی سوچتی باہر آئی۔ سب صحن میں ہی بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ آ جاؤ بیٹا، ابا نے اس کو پیار سے اپنے پاس بلایا۔ مائرہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ حارث دہی لینے گیا ہوا تھا۔ مائرہ کے بیٹھتے ہی وہ بھی آ گیا۔ جو بات اس نے آ کر بتائی اس نے سب کو پریشان کر دیا۔ دکان پر اس بہن کے کوئی صاحب ملے تھے۔ انہوں نے حارث کو بتایا کہ اس گھر میں ایک لڑکی نے خوشی کی تھی۔ پولیس بھی آئی لیکن بس کیس بند ہو گیا۔ اس کے بعد گھر والے گھر چھوڑ گئے اور پھر 2 سال تک یہ گھر بند رہا۔ ابا کو یہ بات تو پتا تھی کہ یہ گھر 2 سال سے بند ہے، لیکن یہ خودکشی والا کیس نہیں پتا تھا۔ ابا نے کہا خیر ہے، سب لوگ پریشان نہ ہو، ایک حادثہ تھا، ہو گیا، آپ سب لوگ نماز اور قرآن کا اہتمام رکھے۔ ابا نے تو بات ہی ختم کر، لیکن مائرہ چپ تھی۔ وہ خودکشی نہیں قتل تھا، اسے پتا تھا۔ خیر دن تو کاموں میں گزر ہی گیا۔ اس بات کا ذکر ابھی مائرہ نے کسی سے نہیں کیا۔ کچھ طبیعت بھی بہت سست ہو رہی تھی۔ وہ جا کر سو گئی۔ عصر کی نماز پڑھ کر اماں فارغ ہی ہوئی تھی۔ نائمہ نہانے گئی ہوئی۔ مرد حضرات میں سے کوئی بھی گھر پہ نہ تھا۔ اچانک بہت گندی بدبو محسوس ہونے لگی، ایسی بدبو جیسے سڑا ہوا گوشت۔ اماں گھبرا کر کمرے سے نکل آئی۔ نائمہ واش روم سے باہر آ گئی۔ بدبو کی شدت سے سانس لینا محال ہو رہا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بدبو کہاں سے آ رہی۔ مائرہ بھی جاگ گئی۔ اماں اور نائمہ بھی پریشان کھڑی تھی۔ مائرہ سمجھ گئی کہ یہ بدبو اسی کمرے سے آ رہی ہے۔ اماں اگربتی جلائے۔ مائرہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی اور بھاگ کر واش روم میں گھس گئی۔ اس کو الٹی آ رہی تھی۔ بمشکل وضو کیا اور باہر آ کر نائمہ کو کہا قرآن پڑھو۔ اماں نے پورا اگربتی کا پیکٹ کھول کر جلا دیا تھا۔ مائرہ نے کچھ اگربتیاں ایک کپ میں ڈالی اور سہمے دل کے ساتھ اس کمرے میں جا کر رکھائی جہاں اس نے خواب میں اس لڑکی کو دیکھا۔ واپس آئی تو اماں اور نائمہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ مائرہ بھی قرآن کھول کر بیٹھ گئی۔ چند ہی منٹوں میں وہ بدبو قرآن کی برکت سے غائب ہو گئی، لیکن یہ تینوں پڑھتی رہی۔ مغرب تک انہوں نے قرآن پڑھا۔ مغرب کے وقت پھر مل کر نماز پڑھی۔ مائرہ نے خاص طور پر اس مرنے والی لڑکی کے لیے دعائے خیر کی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی روح بے چین ہے، لیکن وہ اس کے لیے اس سے زیادہ کیا کر سکتی۔ ابا، حارث، ولید تینوں آگے پیچھے گھر آ گئے تھے۔ اماں نے ابا کو ساری تفصیل بتائی۔ ابا بھی پریشان ہو گئے۔ جوان بچیوں کا ساتھ تھا، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ اتنی جلدی دوسرا گھر نہیں مل سکتا تھا۔ ان کا گھر آج توڑنا شروع کر دیا گیا تھا۔ ابا نے کہا چلو خیر ہوئی، اب تم اس بات کو اتنا سوال نہ کرو، ایسا ہو جاتا ہے، لیکن جو بھی تھا اللہ کے کلام سے چیز چلی گئی۔ وہ تو صحیح ہے مائرہ، لیکن تم نے میرے ہی کمرے میں اگربتیاں کیوں لگائی؟ پورے گھر میں لگاتی نا۔ ولید کو اگربتی کی خوشبو پسند نہیں تھی۔ مائرہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی
کہ باہر کا دروازہ بچ گیا۔ ناظم ماموں اور ممانی ملنے آئے تھے۔ ممانی پائے بنا کر لائی تھی۔ اچھا خاصا خوشگوار ماحول بن گیا۔ مل کر سب نے کھانا کھایا اور سب چائے پیتے گپ شپ کر رہے تھے۔ آپا بھائی صاحب، میں نے کہا بھی تھا کہ ہمارے گھر شفٹ ہو جائے، لیکن آپ مانے نہیں، اتنی دور گھر لے لیا۔ ناظم ماموں کچھ خفا سے تھے۔ ارے ناظم، تم تو جانتے ہو اپنے بھائی صاحب کو، بس اب دعا کرو خیر خیریت سے سارے کام ہو جائے۔ اماں آہ بھر کر بولی۔ ابا نے آنکھوں میں اماں کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا۔ وہ تو صحیح ہے آپا، قرآن خوانی کروا لیجیے گا۔ ماموں جب سے آئے تھے بے چین سے تھے، ان کو یہ گھر سمجھ نہیں آیا تھا۔ حارث نے بایو ڈیٹا بھی بتا دیا تھا۔ ناظم ماموں سمجھ تو بہت کچھ رہے تھے، وہ کسی روحانی سلسلے سے جڑے ہوئے تھے، بس ظاہر نہیں کرتے تھے۔ جاتے وقت خاص طور پر مائرہ کو کہا، بیٹا کچھ بھی مسئلہ ہو مجھے بلا لینا۔ جی ماموں۔ مائرہ ویسے بھی اپنے ماموں سے بہت قریب تھی، اور ماموں کل رات ساتھ کھانا کھانے کی دعوت بھی دے گئے تھے۔ مائرہ نے یہی سوچا کہ کل یہ مسئلہ ڈسکس کر لوں گی، لیکن اس رات وہ ہوا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ رات کے 3 بجے سب سو گئے تھے۔ مائرہ کی آنکھ کسی کے رونے کی آواز سے کھلی۔ کسی لڑکی کے رونے کی آواز تھی، جیسے وہ بہت تکلیف لو۔ نائمہ بھی اٹھ گئی، وہ تو بہت ڈر گئی تھی۔ آپ ہی یہ کیسی آواز ہے؟ اور پھر آہستہ آہستہ سبھی اٹھ کر آ گئے، سوائے ولید کے۔ آواز باہر سے نہیں، گھر سے ہی آ رہی تھی۔ اماں ابا پریشان ہو رہے تھے۔ حارث اور نائمہ تو بہت ڈرے ہوئے تھے۔ مائرہ کو یقین تھا یہ آواز ولید کے کمرے سے آ رہی ہے۔ لگتا ہے ولید بے خبر سو رہا ہے۔ ابا فکر مندی سے بولے۔ نہیں ابا۔ مائرہ یہ کہتی تیزی سے ولید کے کمرے کی طرف گئی۔ سب اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ ولید کا دروازہ بجانے لگی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ آواز اندر سے آ رہی ہے، لیکن ولید دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ آواز بند نہیں ہوئی، اس کی سمت بدل گئی۔ اب وہ آواز سین سے آنے لگی۔ آخرکار ابا اور حارث نے دروازے کو دھکا دے دے کر توڑ دیا۔ ایک تو ولید کی فکر، اوپر سے اس آواز کی ہیبت۔ ولید اپنے بستر پہ ایسے لیٹا تھا جیسے سو رہا ہو۔ وہ واقعی سو رہا تھا یا اس کو سلایا ہوا تھا؟ اس کو جھنجھوڑا گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور سب کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ولید یہاں سے اٹھو۔ مائرہ نے اس کو اٹھایا۔ ابا ان سب کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ آواز بدستور تھوڑے تھوڑے وقفے سے آ رہی تھی۔ ولید کو تو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ابا نے سب کو صورتیں پڑھنے کا کہا اور خود بھی پڑھنے لگے۔ ان کی تلاوت بہت خوبصورت تھی۔ اور پھر وہ آواز بند ہو گئی۔ ان سب نے صبح کا سانس لیا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ مائرہ نے ناظم ماموں کو فون کر کے بلا دیا۔ ان لوگوں کا اب یہاں رکنا صحیح نہیں تھا۔ ماموں آدھے گھنٹے میں ہی آ گئے اور یہ سب ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کے گھر پہنچے، ناشتہ کیا۔ ناظم ماموں کو ساری صورتحال پتہ چلی اور مائرہ نے بھی وہ سب بتایا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ شک تو مجھے ہو ہی رہا، وہاں ایک نہیں 3-4 چیزیں تھی۔ شکر ہے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بس اب تم لوگ یہیں رہو گے اور پھر گھر بننے تک یہ لوگ ماموں کے یہاں ہی رہے۔ پہلے تو ضروری سامان اٹھایا گیا ہے۔ مالک مکان تو سال کے کانٹریکٹ پر پھیل گیا۔ ابا نے کرایہ سال بھر دیا، لیکن ناظم ماموں نے سارا فرنیچر بھی اٹھوا دیا۔ ماموں کا کہنا تھا سال بھر سامان پڑا رہا تو اس کو نئے گھر میں نہیں لے جانا۔ مائرہ آج ایک مائناس رائٹر ہے، اب تو وہ ڈرامے بھی لکھتی ہے، لیکن وہ کہانی آج بھی ادھوری ہے۔ وہ اس کو لکھ ہی نہ سکی۔